سر آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ کیونکہ ایک طرف پاک بھارت سیز فائر ہو گیا، ایران اسرائیل سیز فائر ہو گیا، تو کیا حکومت پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سیز فائر بھی ہو سکتا ہے؟ آج ایک سوال ہوا ہے علیمہ خان صاحبہ سے کہ جی یہ جو بجٹ کا معاملہ ہے کے پی کا، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ مائنس عمران خان ہو گیا کیا اور کس نے کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا سر وہ سنتے ہیں، پھر اس میں میں چاہوں گا آپ تبصرہ کریں. دکھائیے جی علیمہ خان صاحبہ. میں تو یہ حیران ہوں کہ کے پی کے ایم پی ایز نے ڈبیٹ بھی نہیں کی اس کے اوپر. تو یہ کیا، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا سسٹم ہے. بجٹ پیش ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے ایلوکیشن کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے؟ مائنس عمران فارمولا ہے کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی مین گنڈاپور بہت طاقتور ہے، ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جا. یہ مایوسی ہے سر، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں، جو بجٹ منظور کرنا تھا صوبائی اسمبلی نے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے اپنا بجٹ منظور کرنا تھا. 30 جون اس کی آخری تاریخ تھی. اگر بجٹ منظور نہ ہوتا تو پھر اس کے بعد تو وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تھے، کوئی پیسے ڈرا نہ کر سکتے. اچھا، اور سارا منجمد ہو جاتی. یعنی انتظامی مسئلہ تھا، یہ انتظامی مسئلہ تھا. ٹھیک. اب عمران خان صاحب کو کسی نے پتہ نہیں کیا اطلاع دے دی یا پٹی پڑھائی، وہ چاہتے تھے کہ اس بجٹ کو میں سرپلس جو رکھا گیا ہے اس کو وہ نہ رکھا جائے. اچھا، اس کو خسارے کا بجٹ بنا دیا جائے. آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ تھی کہ صوبوں کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس ہونا چاہیے. صحیح. تہاں سے وہاں سے کچھ پیسہ بچے تاکہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں دکھایا جا سکے. تو خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ سرپلس، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی تائید ہو جائے گی، یہ سرپلس نہ دکھایا جائے. اس حوالے سے کوئی وہ ہدایت دینا چاہتے تھے، لیکن بہرحال وہ اب ملاقات ان سے ممکن نہیں ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی جو ہے وہ درست نہیں تھی، اور یہ بجٹ جو ہے وہ پاس کر کے جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے اپنی مدت جو ہے اپنی زندگی میں ایک اضافہ کیا ہے. اچھا. اگر بجٹ پاس نہ کرتے اپنے آپ کو شدید بحران میں مبتلا کر لیتے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ پہنچتا. یہ بھی کہہ رہے ہیں سر پی ٹی آئی کہ کو سازش جو ہے وہ کی جا رہی تھی، اور یہ کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ معاشی ایمرجنسی جو ہے وہ لگا دیتی. نہیں، ہو سکتا تھا جب آپ نے بجٹ منظور نہیں کرا سکے، کوئی پیسہ ڈرا نہیں کر سکتے، تو پھر معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. وفاقی حکومت کو کارروائی کر سکتی تھی. لیکن ایسا ایک نامناسب بات ہوتی، لیکن ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا. اور اگر آپ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، نہ تنخواہوں کے پیسے ڈرا نہیں ہو سکتے، سرکاری ملازموں کو تنخواہیں نہیں دے سکتے، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکتے، کوئی ادائیگی نہیں کر سکتے، بجٹ ہی منظور نہیں ہوا، تو سارا ہر چیز منجمد ہو جاتی. اور یہ مطلب نقصان دہ ہوتا خود پی ٹی آئی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے. سر پہلی پی ٹی جس آئی طرح خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر کے اب بھی پھر وہی باتیں کر رہے ہیں، غلطی کی تھی. خان صاحب حکم دیں تو ہم اگر اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو آج سیاست بالکل مختلف ہوتی. اور بعد میں انہوں نے خود بھی اعتراف کیا کہ اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہ ہوتی تو آج پاکستان کی سیاست جو ہے اس کا منظر بالکل مختلف ہوتا. تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ بہت ٹھنڈے دل سے اپنی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، اور یہ اس طرح جو ہوائی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کریں اور ان سے کوئی امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ ایسے جو پیچیدگیاں پیدا کرنے سے اس میں آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں ہوگی. سر خان صاحب سے کیا، یعنی کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، وہ کہہ رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ ایم پی ایس تو آ ہی نہیں رہے تو ملاقات کیا. وہ کہہ رہی ہیں علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو مائنس کر دیا. وہ جو صلح ہوئی تھی اس کا تب پھر وہ بھی ختم ہو گئی، مزید تقسیم در تقسیم. بجٹ انہوں نے بجٹ کے لیے ہدایات دینی تھی، ان سے مشاورت کرنی تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ مشاورت تو وزیر خزانہ کریں گے، وزیر اعلیٰ کریں گے. اور ابھی بھی میرا خیال جو بیرسٹر سیف ہیں آج مل کر ان کی ملاقات تو ہوئی ہے. جی ہاں. انہوں نے ان کو بریف کیا ہے کہ کن حالات میں ہم نے یہ بجٹ پاس کیا ہے. چلیے کڑوی گولی صحیح ہمیں نگلنی پڑی ہے، تو انہوں نے اپنی ایک مجبوری اور جو حالات کا ستم ہے یا جبر جو ہے وہ بتایا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اس سے کچھ مطمئن بھی ہو گئے ہوں. اور وہ تو اب بھی میرا خیال کہ امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بھئی جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان کی جو ہدایات ہوں گی ان کے مطابق پھر بجٹ میں تبدیلی کر لیں گے. میرا خیال کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. اور یہ جو
ہمارے جو غیر سیاسی سیاست دان ہیں جس میں علیمہ باجی بھی شامل ہیں وہ بھی سیاست میں تو شامل سیاست میں تو نہیں ہے نا. ایک سوال ہے مجھ سے مطلب اسپیشلی کہا گیا کہ آپ سے ضرور کرنے جواب تو ویسے حلیمہ خان صاحبہ ہی دیں گی, میں چاہتا ہوں آپ دے دیں. یہ خود بھی چاہتی ہیں حلیمہ خان صاحبہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں؟ نہیں, اب یہ دیکھیں نا, یہ تو سوال سیاسی معاملات ہیں, اس میں لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک دوسرے علیمہ باجی کے پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, کوئی ان کے دوسرے ساتھی جو ہیں ان پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا, علیمہ باجی بہن ہے, کوئی بہن کیوں چاہے گی کہ ان کے بھائی باہر نہ آئے؟ تو یہ میرا خیال اس طرح کی بدگمانی جو ہے وہ ہمارے لیے تو کوئی مناسب نہیں ہے. ہم کوئی نہیں چاہتے کہ ان کے زخم جو ہیں ان پہ ہم نمک چھڑکیں, اور اس سے تو پریشان ہیں وہ مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بھی سر ان کی مسترد ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کی دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بریک کا وقت ہو گیا سر. ایک جگہ سے مسترد ہو گئی ہے, اب دوسری جگہ جائے گی, سپریم کورٹ میں جائے گی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ بالآخر معاملات قابو میں آئیں گے اور حالات تبدیل ہوں گے. وقت یکساں نہیں رہتا, ماضی پر نظر رکھیں, اور مشکلات جو ہیں پیدا بھی ہوتی ہیں, کم بھی ہوتی ہیں. جہاں بچتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے, اور جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں شہنائی بھی بچتی ہے.